علیکم صلوات۔ قرآن مجید کا چوتھا سورہ مبارکہ نیسی 59ویں آیت مقیدہ ہے۔ اللہ نے خطاب کیا، مخاطب اللہ ہے، اور جن سے خطاب ہے ان مخاطبین کا نام صاحبان ایمان۔ مکے میں اگر اللہ نے خطاب کیا مکی سورتوں میں، مکی آیتوں میں، تو ایک آیت ایسی تھی قرآن میں جس میں اللہ نے مکی کے اہل مکہ سے یا ایھا الذین آمنوا کہا، اس لیے کہ مکے میں صاحب ایمان نہیں تھے، لیکن مدینے میں جب اللہ نے خطاب کیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ مکے میں خطاب کیا یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ مدینے میں یا ایھا الذین آمنوا۔ لیکن پورے قرآن مجید میں ایک مقام پر بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین اسلموا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا ایک آیت میں کہ اے مسلمانوں۔ اللہ مسلمانوں سے خطاب کرنا گوارا ہی نہیں کرتا۔ دیکھیے مسلمان اور مومن میں فرق ہے، اسلام اور ایمان میں فرق ہے، اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ سورہ الحجرات قرآن مجید کا 49واں سورہ، قالت الاعراب آمنا، عرب کے کچھ لوگ آئے خاتم النبیین کے پاس اور آتے ہی انہوں نے دعویٰ کیا آمنا یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لے رہے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا جبریل امیر وحی لے کر آ گئے، جبریل امیر وحی لے کر آ گئے، قل اے رسول ان سے کہہ دو لم تؤمنوا، ابھی تم ایمان نہیں لائے، قولوا اے رسول ان سے کہہ دو قولوا اسلمنا، ان سے کہو کہ ابھی ہم نے اسلام قبول کیا ہے۔ اب اللہ نے دلیل دی اور اللہ نے فرق بتایا اسلام اور ایمان کا آیت میں۔ رسول سے کہتے ہیں کہ یہ ایمان کا دعویٰ نہ کریں بلکہ یہ کہیں کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے۔ اب اللہ دلیل دے رہا ہے، کیوں؟ لما یدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تو اے رسول سے کہتے ہیں ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ تمہارے قلوب میں داخل ہی نہیں ہوا ہے، معلوم ایمان کا تعلق ہے قلب سے، اسلام کا تعلق ہے زبان سے۔ اور اگر ایک آسان سے جملے میں مومن کی تعریف کی جائے کہ مومن کسے کہتے ہیں تو وہ آسان سا جملہ یہ ہے کہ جس کے قلب میں کل ایمان کی محبت ہو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خطاب ایمان والوں سے۔ اب یا ایھا الذین آمنوا کے بعد جو حکم ہے وہ ایمان والوں کو ہے، مسلمانوں کے لیے حکم نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کے بعد جو حکم دیا اللہ نے وہ ایمان والوں کو حکم دیا۔ کیا ایمان والوں کو حکم دیا؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو،
ایمان والوں کا فرض ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے، وہ اطیعوا الرسول اور رسول کی اطاعت کرے۔ مومن کا فرض ہے اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اب اللہ کا خطاب صاحبان ایمان سے، کسی سے آپ گلا اور شکوہ نہ کریں اگر وہ مومن نہ ہو۔ کیوں؟ اللہ کا خطاب ہے ایمان والوں سے، اطاعت کرو۔ یہ اطیعوا جو اللہ کے ساتھ ہے، یہ اطیعوا جو رسول کے ساتھ ہے، اور یہ اطیعوا جو عطف کے واو کے ساتھ ہے، اولی الامر کے ساتھ ہے۔ عطف کا واو درمیان میں رکھا، اولی الامر سے قبل، اولی الامر میں۔ دیکھیے اللہ نے اپنے لیے اطیعوا اللہ لفظ اطیعوا رکھا، رسول کے لیے اطیعوا الرسول رکھا، لیکن اولی الامر کے لیے عطف کا واو رکھا۔ وجہ کیا ہے؟ یا اللہ تو نے اپنے لیے ایک اطیعوا الگ کر لیا کہ میری اطاعت، اور جو اطیعوا تو نے رسول کے لیے رکھا عطف کے واو کے ساتھ، وہی اطیعوا اولی الامر کے لیے رکھا۔ یعنی رسول اور اولی الامر کا اطیعوا ایک ہے، اللہ کا اطیعوا الگ ہے۔ یا اللہ تو نے اپنے لیے الگ اطیعوا کیوں رکھا؟ اللہ فرمائے گا جیسی مجھ اللہ کی اطاعت ہے ایسی کسی کی اطاعت نہیں ہے، اس لیے کہ مجھ اللہ کی اطاعت میں سجدہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور یہ اللہ جیسی رسول کی اطاعت ہے، تو نے درمیان میں عطف کا واو رسول اور اولی الامر کے درمیان رکھا، اور رسول سے پہلے لفظ اطیعوا رکھا۔ یعنی اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو اطیعوا رسول کے لیے ہے وہی اطیعوا اولی الامر کے لیے ہے، اور اللہ نے فرمایا میرے لیے الگ اطیعوا ہے، اس لیے کہ جیسی میری اطاعت ہے ایسی کسی کی اطاعت نہیں۔ اور اولی الامر اور رسول کے لیے ایک اطیعوا رکھ کر بتایا کہ خیال رکھنا جیسی رسول کی اطاعت ہو ویسی اولی الامر کی اطاعت ہو۔ اگر رسول معصوم ہو تو اولی الامر بھی معصوم ہونا چاہیے، اولی الامر بھی۔ اللہ نے فرمایا اولی الامر، امر اولی کے معنی صاحب امر، اولی کے معنی مالک امر، اولی کے معنی امر پر کامل اختیار اور اقتدار رکھنے والا۔ امر کیا ہے؟ اللہ کا امر، اللہ کا امر۔ اولی الامر جو اللہ کے امر کو قرۂ ارض پر نافذ کرے اسے اولی الامر کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ اعراف، امر دیکھیں، اللہ فرماتا ہے 7واں سورہ قرآن مجید، الا لہ الخلق والامر۔ آیت کے آغاز میں رکھا اللہ نے اللہ کے معنی خبردار، اللہ کے معنی آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے معنی توجہ کرو۔ آیت کے آغاز میں اللہ کہہ کر فرما رہا ہے توجہ کرو۔ جب اللہ کہہ کر آغاز میں آیت کے توجہ کرو فرما رہا ہے تو آیت میں کتنی توجہ طلب بات ہوگی۔ تو اللہ فرما رہا ہے اللہ توجہ کرو، لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ فرما رہا ہے سنو، اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے خلق سے پیدا کرے، جسے چاہے امر سے پیدا